السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غمگسار آقا، وہ سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضراء کے تصور کو میں کھو جائے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ میرے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ میں قربان ہو جاؤں تیرے نبی پر، میرے عشق کو مولا ایسا اثر دے۔ اللہ کرے ہم نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر، آپ کی شان کے اوپر، آپ پر ناموس رسالت کے اوپر ہم قربان ہو جائے، بس زندگی کا صحیح مزہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو پھر ہم کو ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ کا رسول کا شیدائی بنا دے۔ تو پھر ایک مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
معزز سامعین، آپ سب کا بہت بہت استقبال ہے اس جشن خوج غریب نواز میں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہندر ولی، خواجہ خواجگن خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک چل رہا ہے، اور ہم ان کی کنٹری میں ہندر ولی کی، ہندوستان کی بادشاہ، قطب المشائخ حسنی اور حسینی جناب سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باغ کے چمن کے پھول آپ کی بارگاہ میں کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں ہماری عقیدت و محبتوں کے خراج اللہ رب العزت ہم سب کی جانب سے پہنچائے۔ تو پیاری بہنوں، تمام معزز سامعین، ہم اس پہ اتنی بڑی شخصیت، اللہ کے اتنے بڑے ولی کہ جو نہ آتے تو شاید آج ہم نہ جانے کہاں بھٹکتے ہوتے۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور ہمیں اللہ بھی ملا، اللہ کا رسول بھی ملا۔ تو پیاری سامعین، جب میں نے یہ ٹاپک چنا تو میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میں کیا بولوں تیرے اتنے بڑے قطب المشائخ کے بارے میں کیا بولوں، جسے حضور پاک نے قطب المشائخ کہہ کے پکارا، ان کے بارے میں کیا بولوں۔ تو قرآن سے پوچھا تو قرآن پکار اٹھا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اب آپ کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی 800 برس ہو رہے ہیں سمجھ لو، اور قرآن پاک کو تو 1500 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ پھر خواجہ کا ذکر پہلے کیسے قرآن پاک میں آ گیا؟ تو خواجہ کا ذکر نہیں، ولیوں کا ذکر آیا، اولیاؤں کا ذکر آیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ خواجہ خواجگن ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ تو ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں کہا تو اس میں سارے اولیاء کا ذکر آ گیا۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا رہے گی، دنیا میں جتنے اولیاء کرام دنیا میں تشریف آوری جن کی ہوتی رہی، مبعوث ہوتے رہے، آتے رہے، اللہ بھیجتا رہا، ان تمامی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں کر دیا کہ الا ان اولیاء اللہ۔ انا کا سیگا جہاں سے شروع ہوتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے، عربی ماہرین جو عربی گرامر سمجھتے ہیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے، وہ بے شک تو ہے لیکن خبردار کے سیگے میں آتا ہے، اٹینشن کے سیگے میں، اٹینشن ہو جاؤ۔ جیسے اشارے پہ جاتے ہیں نا سگنل پر، اور جب ریڈ لائٹ ہوتا ہے نا تو خبردار ہو جاتے ہیں تمام گاڑی چلانے والے۔ روڈ کی یہ سگنل کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب گرین لائٹ ہے تو چلو، اور ریڈ لائٹ آ جائے تو تھم جاؤ، گاڑیاں روک دی جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور جو نہیں تھمتا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور چالان الگ سے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب خبردار کا مطلب سمجھ جائے، خبردار کس کو بولتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، ان پر بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف، لا خوف، کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں،
حشر کے دن کو کوئی غم نہیں رہے گا. دنیا کے بھی غموں سے وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو جاتے ہیں. یہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یہ بڑی غضب کی بہت گہرائی والی بات ہے. اللہ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. تو دیکھ کر اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لے. دیکھنے میں تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے تو کیا اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا کیا؟ نہیں. جو اللہ کا اچھا بندہ ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے حق بھی اچھے سے نبھاتا ہو، اللہ کے بندوں کے حق بھی اچھے سے نبھاتا ہو، اور ہر لمحہ قدم قدم پر صرف اللہ سے ڈرتا ہو، حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پڑوسی بھی دیکھے تو بولے کون ہے یہ؟ پتہ لگا مسلمان ہے. مسلمان اتنا اچھا، مسلمان اتنا اچھا تو پھر اس کا رب کتنا اچھا ہوگا. یہ اللہ یاد آیا اس میں. اس کو دیکھ کے اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس کی وضاقتہ، اس کی ہر چیز ایسی ہو کہ جو ایک معیاری ہو، جو ایک دیکھنے میں ایک لگے کہ کیا بات ہے. یہ ہے اللہ کا اچھا بندہ جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سود نہیں کھاتا، کسی کو دھوکے نہیں دیتا، اور ہمہ وقت عبادت میں جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں لگا ہوتا ہے، ہر لمحہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ ہر کام میں اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ چاہے تجارت کرے، وہ چاہے گھر میں رہے، وہ ہر جگہ پر اللہ کو حاضر سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، خبردار ہو جاؤ. خبردار کی بات ہے، ولیوں کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ خبردار کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. یہ میرے ولیوں، میرے دوستوں کی بات ہے، اور میرے دوستوں اور ولیوں کو، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، انہیں کوئی نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوف کس کا؟ اب کیا سمجھے اس سے؟ قرآن کا لفظی معنی تو یہی سمجھ میں آ رہا نا کہ خوف نہیں ہے. تو خوف نہیں تو کیا کسی سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے ولی کیا کسی سے نہیں ڈرتے؟ نہیں ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں اس ایک سے ڈرتے ہیں، اس رب العالمین سے ڈرتے ہیں. اور اس سے ڈرتے ہیں نا، سب رشتے اچھے سے نبھاتے ہیں. اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. جو اس سے ڈرتا ہے اسے دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ جس میں اس کا رب ناراض ہو جائے. اور ہر اچھا کام کرنا میرے آقا کی سنت ہے. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، محبت کرنا. تو پھر اس آیت کا ترجمہ سب سمجھ گئے. اور غمگین کب نہیں ہوں گے؟ غمگین دنیا میں تو غم ہوتا ہی نہیں، اور حشر کے دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس میں میرے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میری امت کے 70,000 بندے، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. 70,000. اور اللہ تعالیٰ انہیں حشر کے دن، جس دن میرے آقا کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا کریں گا. مقام محمود کیا ہے؟ بہت بڑی تعریف والی جگہ. وہ مقام جو اللہ عز و جل کے عرش مولا کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نشست دے گا اپنے رائٹ سائیڈ میں،
اور وہ نشست ہوں گی مقام محمود، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب وہاں ہوں گے، اور پھر تمام 1,24,000 نبی علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹھائے گا جب میزان سجے گا. ان کو تمام نبی اور نبی جب دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ یہ ممبر، نور کے ممبر اللہ رب العزت کے سامنے رائٹ سائڈ میں نور کے ممبر سجائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا میرے بندوں کے لیے نور کے ممبر بچھاؤ، نور کے سٹیج لگاؤ، نور کی صوفے لگاؤ. سبحان اللہ. تو جو انبیاء ہوں گے وہ دیکھ کر رشک کریں گے اور یہ سوچیں گے اللہ یہ کون ہے؟ یہ تو ولی نہیں ہے، یہ تو نبی نہیں ہے، نہ یہ نبی ہے نہ شہید ہے، پھر کون ہے جنہیں نور کے ممبر میں بٹھایا جا رہا ہے؟ نبیوں کا تو اعلیٰ مقام ہے ہی ہے، نبیوں کے برابر تو دنیا کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور حضور پاک کے صحابہ کے برابر بھی دنیا کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ کون ہے جن کے لیے نور کے ممبر بچھائے گئے؟ اور فرشتے ان کے کارکن ہوں گے، فرشتے ان کی خدمت میں لگے ہوں گے. کون ہے؟ تو معلوم پڑے گا کہ یہ میری امت کے آقا فرمائیں گی یہ میری امت کے ولی ہیں.